اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صلوات. اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ پر باواز بلند صلوات. آج پروردگار کا شکر ہے، خدا نے زندگی عطا کی اور وہ سانسیں عطا کی کہ ایک مرتبہ پھر مجلس عزا میں آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. پروردگار سے دعا ہے کہ آپ اپنے دلوں میں جو دعائیں لیے بیٹھے ہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بانیان جتنے ہیں ان کی حاجات کو پروردگار پورا فرمائے. آپ کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا پروردگار اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا، ہمارے دین کے ہادی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور فرما. مولا کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، اور مولا جب صدا دیں تو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد. یہ عشرہ ثانی جو پہلی مجلس آج اس کی، کوشش کروں گا اپنے ٹائم کے اندر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، حتیٰ کہ بہت سے ایسے حیوانات موجود ہیں جو کئی اعتبار سے دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ انسان سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو بھاگنے کے لیے کہا جائے، دوڑ لگانے کے لیے کہا جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو یقیناً وہ انسان کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور وہ حیوان ہونے کے باوجود بھی انسان سے جیت جائے گا. اسی طریقے سے اگر انسان کی طاقت کا مقابلہ کسی ہاتھی سے کیا جائے تو یقیناً وہ ہاتھی اپنی طاقت کے اعتبار سے جیت جائے گا اور انسان ہار جائے گا. اور ہیبت کے اعتبار سے کسی انسان کا تقابل اگر شیر سے کیا جائے
تو انسان کے مقابلے میں شیر سے لوگ زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، انسان ہیبت کے اعتبار سے بھی حیوان سے پیچھے رہ جائے گا۔ جب اتنے حیوانات انسان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوق میں افضل ہو گیا، اور اتنا افضل ہو گیا کہ خدا نے اس کی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے خلق فرمایا ہے۔ کوئی تو چیز ایسی ہے کہ جس پہ خدا اس مخلوق کو اشرف بھی کہہ رہا ہے، اس کو افضل بھی کہہ رہا ہے، اور اس کی خلقت پر پروردگار اپنے آپ پہ فخر بھی محسوس کر رہا ہے کہ کیا خوبصورت چیز میں نے بنائی ہے، کیا مکمل اور کامل چیز میں نے وجود جس کو دیا ہے۔ اگر سوچا جائے کون سی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو افضل کر دیتی ہے حیوانات پر، چاہے وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا ہو یا زور والا ہاتھی ہو یا شیر اور خوفناک درندے، اپنی تمام ہیبت و طاقت و رفتار کے باوجود اس انسان سے افضل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، پہلی چیز جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ پہلی چیز جو انسان میں رکھی گئی اسے عقل کہتے ہیں، حیوان میں یہ نہیں پائی جاتی۔ حیوان اس وجہ سے انسان کے ساتھ معاملات میں پیچھے رہ گیا کہ انسان کو خدا نے عقل عطا کی ہے، حیوان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، انسان کو خدا نے حیا عطا کی ہے جو ان حیوان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی حیوان اپنی مخالف جنس کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی جو وہ اس سے حیا کرے، اس کے سامنے کچھ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی اس کے اندر ایسا پہلو موجود نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مخالف جنس کا کسی طریقے سے احترام کرتا ہو، مگر انسان کو پروردگار نے عقل بھی عطا کی ہے، حیا بھی عطا کی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی مخالف جنس جب آتی ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھتا ہے یہ کون ہے تو میری مخالف جنس، لیکن یہ کون ہے؟ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے یا بیوی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہیں، اور پھر پروردگار کا لاکھوں کروڑوں شکر کہ خدا نے انسان بنا کر ایک اور درجہ آگے کہ کلمہ گو بنا دیا، مسلمان بنا دیا۔ کلمہ گو بنانے کے بعد پروردگار نے ہمیں اتنا شرف عطا کیا کہ جس شرف کو انبیاء بھی دعا کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ ان کی خواہشیں رہی ہیں کہ ہم جناب سرور کائنات کی امت میں شمار کیے جاتے۔ خدا نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی علی محمد وعلی محمد کی امت میں شمار کیا، اور پھر اس کے بعد صرف جناب سرور کائنات کا امتی ہی نہیں بنایا، صرف جناب سرور کائنات سے محبت کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ جناب سرور کائنات کے حکم پر عمل کرنے والا بھی بنایا کہ جو جناب سرور کائنات نے دیا اسے قبول کیا، جس سے منع کیا اس سے رک گئے۔ جناب سرور کائنات نے جسے حلال کہا اسے حلال سمجھا، جناب نے جس کو حرام کہا اسے حرام جانا، کہ جناب سرور کائنات نے جس طریقے سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں مولا کی صورت میں عطا کیے، ہم نے اسے قبول کیا، اور مسلمان سے بڑھ کر پروردگار نے ہمیں مؤمن کا درجہ دے دیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور جتنی پروردگار کی حدود ہیں کہ انسان کو کرنا کیا ہے،
انسان کس طریقے سے اس دنیا میں رہے، کس طریقے سے یہاں پر معاملات کرے، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ کس سے پروردگار سوال کرے گا، کس کی جزا ملے گی، کس عمل کی سزا ملے گی، یہ تمام معاملات، یہ تمام سوال و جواب صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، کہ جس نے پروردگار کی وحدانیت کا اعتراف ہی نہیں کیا، اس سے پروردگار اپنی عبادت اور اپنے احکامات کے متعلق کیا سوال کرے؟ وہ جو نہیں مانتا وہ ڈائریکٹ جہنم میں۔ جس نے جناب سرور کائنات کے نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا، اس سے جناب کائنات کی عظمت اور ان کی رسالت اور ان کے بارے میں کیا پروردگار سوال کرے؟ جس نے جناب امیر المومنین کو اپنا مولا اور اپنا آقا نہیں مانا، بلا فصل خلیفہ جناب سرور کائنات تسلیم نہیں کیا، اس سے پروردگار کیا سوال کرے گا جناب امیر المومنین کی امامت کے متعلق؟ یہ تمام سوال فقط اور فقط دینے ہیں کہ جس نے اقرار کیا ہے کہ کو بھی مانوں، بے کائنات کو بھی مانتا ہوں، اور ان کے بعد امیر سے لے کے جناب رضا تک سب اقرار کرتا ہوں، ان کو امام مانتا ہوں، جتنا مانتے جائے اتنا سواب دینا گا۔ تو پروردگار کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس طبقے میں شامل کیا، اس گھر میں ہم کو بھیجا کہ جس گھر میں آل محمد علیہ السلام کے متعلق وہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ جو جناب سرور کائنات چاہتے ہیں اور جناب سرور کائنات کا خدا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، ہما صلی اللہ۔ اب جب دین اسلام کو قبول کر لیا، جناب سرور کائنات نے جو حلال کیا اسے مان لیا، جو حرام کیا اسے مان لیا، اب بہت سارے سوالات جو ہمیں اپنے سے کبھی کرنے پڑتے ہیں اور ہمیں یاد آتے ہیں، ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار نے سب کو انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، مومن بنانے کا پروردگار نے شرف عطا کیا مومن بننے کا، اور پھر اس کے اندر خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ پروردگار نے مرد کو خواتین پر فضیلت دی ہے۔ ہم سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے خاتون کو قیدی کر دیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، وہ کسی سے کلام نہیں کر سکتی، وہ کسی سے معاملات نہیں کر سکتی، وہ ایک درجہ یا کئی درجے مرد سے پیچھے ہے۔ مرد کو خدا نے فضیلتیں عطا کر دی ہیں، خاتون کو اس کا غلام بنا دیا ہے۔ دین اسلام میں یہ کام کیوں کیا گیا کہ انسان سب برابر ہیں، تو عورت کا مقام ایسا کیوں ہے کہ انسان جب خاتون اور مرد کے رشتے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر مرد جو ہے وہ افضل نظر آتا ہے اور خاتون کی فضیلت کم نظر آتی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ میں چند جملے اس موضوع پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر میرے بھائیوں کی، میرے بچوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ قبلہ کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ آگے 9:15۔ اگر جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ درجے کیا ہیں، خاتون کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام ہے، تو ابھی میں اگر آپ سے اچانک پوچھ لوں نا کہ مرد و خواتین کے مقامات کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں خاتون کون ہوتی ہے، تو اکثر ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ خاتون زوجہ ہے اور مرد شوہر ہے۔ یہ خاتون کا زوجہ ہونا اور مرد کا شوہر والا رتبہ ہونا، کیا مرد اور عورت کے فقط یہی دو رتبے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی پروردگار نے مرد کو اور عورت کو کسی اور رتبوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ بیوی ہے، اسے شوہر کا کہنا ماننا ہے،
اسے اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اپنے شوہر سے پوچھے بغیر باہر نہیں جانا۔ جب اس پہلو کو فقط نظر میں رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ خدا نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کی عورت کے ساتھ زبردستی کر دی ہے، کوئی زیادتی کر دی ہے، مرد کو فضیلت دے دی ہے، عورت بیچاری ہے، محکوم ہے، غلام ہے، رعایا ہے۔ مگر اگر ہر رتبے کو دیکھا جائے اور پھر دونوں رتبے، خاتون کے تمام رتبے اور مرد کے تمام رتبے، دونوں کی ڈیفینیشن جب کی جاتی ہے، پھر اصل میں پتہ چلتا ہے کہ کس کی فضیلت پروردگار نے کائنات میں کیا رکھی ہے۔ اب رتبے کیا ہیں؟ خاتون کا سب سے پہلا رتبہ یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے، سب سے پہلا رتبہ بیٹی ہے، اور بیٹی کے مقابلے میں بیٹا، اس کے بعد دوسرا مقام جو ماں ہے، ماں کے مقابلے میں بابا، ان دو کیٹیگری کے بعد تیسری کیٹیگری جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عورت بیوی ہے اور مرد شوہر ہے۔ اب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے یہ جو بیٹا اور بیٹی عطا کیے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان میں کون باعث فضیلت ہے، کس کی قدر و منزلت جناب سرور کائنات نے بتایا ہے کہ کس کی زیادہ ہے۔ جب یہاں سے دیکھنا شروع کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان نے کتنا با اختیار خاتون کو بنایا ہے اور کتنا با اختیار مرد کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو اب یہاں پر اگر کسی سے بات کی جائے کہ میرے تو زیادہ نام تنویر بھائی کا مجھے یاد ہے زبانی، ٹھیک ہے، کہ پروردگار اگر ان کو جڑواں اولاد عطا کرے اور ایک ہو بیٹا اور ایک ہو بیٹی، کیونکہ دائرہ اسلام میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے کہ جنہوں نے اپنی 8 8 6 6 7 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے، اور دفن کرنے کے بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہ گناہ ان سے سرزد ہو چکے تھے، پشیمان ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ محمد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ تیرے ہیں؟ کہتا ہے کہ مولا پھر بھی میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کیا اللہ کی بخشش سے زیادہ بڑا گناہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی بخشش تو بہت بڑی ہے، خدا تو بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، مگر میرا گناہ ہے کافی بڑا۔ تو جناب سرور کائنات کون ہے؟ خدا وہ ہے، جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، انتہائی مہربان، انتہائی مہربان۔ انسان گناہ جب تک نہ کرے تب تک اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ جہاں تک روایات ملتی ہیں کہ جب انسان گناہ کر بھی لیتا ہے تب بھی پروردگار فوراً ملائکہ کو کہتا ہے نہ لکھو، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی نماز فجر پڑھے گا تو توبہ کر لے گا، ابھی ظہر عصر پڑھے گا تو توبہ کر لے گا، ابھی مغرب اور عشاء پڑھے گا تو توبہ کر لے گا، ابھی ہو سکتا ہے نماز شب کے لیے اٹھے تو توبہ کر لے، ابھی گناہ نہ لو۔ گناہ کا ہے مگر پھر بھی لکھا نہیں جا رہا۔ اتنا مہربان پروردگار کہ انسان نیکی کرتا نہیں، فقط نیت کرتا ہے، خدا اس کا لکھ دیتا ہے۔ کہ ایک عرب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب غالباً میرا خیال ہے کہ جناب سلیمان تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اس دور کا ایک بندہ تھا
زمان اس علاقے میں قحط پڑ چکا تھا اور کسی صحرا سے وہ گزر رہا تھا، تو اس نے بہت بڑا ایک ٹیلا دیکھا ریت کا، تو اس نے دل میں سوچا کاش یہ جو ہوتے، یہ گندم ہوتی، میں پورے علاقے میں اس کو تقسیم کر دیتا کہ جتنا قحط زبردست ہے سب قحط ختم ہو جاتا، سب کی بھوک ختم ہو جاتی۔ جناب موسیٰ کو پروردگار نے کلام کیا اور فرمایا کہ جا کے اس بندے سے کہو کہ پروردگار نے تیرے نامہ اعمال میں اس کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا، صرف خیال کیا ہے، سوچا ہے نیک کام کرنے کا کہ اگر یہ ہوتا تو میں ایسے کر دیتا۔ آپ اور میں اچھے رستے کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش تو کریں، دوسرے قدم کے لیے رستے پروردگار بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو دو بچے پروردگار نے جڑواں عطا کر دیے۔ اب وہ بیٹی 1 سال کی ہوئی تو بیٹا وہ بھی 1 سال کا، بیٹی 5 سال کی ہوئی تو بیٹا بھی 5 سال کا، دونوں ٹوئنز ہیں نا، اکٹھے دنیا میں آئے ہیں۔ تو جب بیٹی 10 سال کی ہو گئی، 9 سال کی ہوگی، بیٹا بھی 9-10 سال کا ہو گیا۔ اب 9-10 سال کا ہو گیا بیٹا بھی اور بیٹی بھی۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ جو افراد تشریف فرما ہیں میرے لیے باعث قابل احترام ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر میں اس کو کہہ دوں کہ اٹھ کے آپ پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے والے صاحب کو اٹھ کے آپ آگے آ جائیں، تو جتنے افراد موجود ہیں نا اتنے خیالات میرے بارے میں بننا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو تبلیغ کی ضرورت ہے، اس کو پیچھے کر دیا۔ وہ جو بڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب آتا ہے، ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے ہم کرتے ہیں ایسے کہ لوگوں کے کام پر، لوگوں کے عمل پر ان سے بغیر پوچھے ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ اس نے اس لیے کر دیا، اس نے اس لیے کر دیا۔ جس نے عمل ہے وہ پوچھ لینا چاہیے، آپ ایسا کیا؟ ہو سکتا ہے جس کو پیچھے بھیجا ہے وہ کوئی شرارت بچہ ہو اور مجلس میں ڈسٹرب کر رہا ہو، اور پیچھے بیٹھا ہوا ایسا عالم اور فاضل ہو اور لائق ہو کہ جس کا مقام پیچھے بیٹھنا نہیں آگے آ کے بیٹھنا ہے۔ میں نے اس کو اس وجہ سے آگے بٹھایا، مطلب یہ ہے کہ جو جس قابل تھا اس کو اس مقام پر کیا گیا۔ کسی کو محفل میں آگے جگہ دی گئی اس کی قابلیت کی وجہ سے، کسی کو پیچھے کر دیا گیا اس کی قابلیت کی وجہ سے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں تو قابلیت دیکھ کر، اگر کسی کو اٹھاتے ہیں تو قابلیت دیکھ کر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ قابلیت کا دار و مدار ہے نا۔ تو اب بچے ہو گئے دونوں 9-10 سال کے، بیٹا بھی ہو گیا بیٹی بھی ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا جب مہینہ آیا تو ماں نے بیٹی کو جگایا کہ بیٹا اٹھو، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب بیٹا جاگ رہا ہے، بیٹی کو اٹھایا کہ بیٹی اٹھو، روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے۔ بیٹا اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ لیڈی ہے، بہن ہے، اس کو ماں نے جگایا ہے، بابا آ کے مجھے جگائیں گے۔ مگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ بیٹی اٹھتی ہے، سحری کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، بچہ پورا پھرتا رہتا ہے، اور گھر میں جس کا روزہ نہ ہو وہ بھی مشکل اس کا کوئی انتظام ہو جاتا ہے، جو فریج میں پڑا ہے وہ لو، جو صبح بن اس کو گرم کر لو، اس طریقے سے اس کا وقت گزرتا ہے۔ وہ جب ایسے ماحول میں تنگ گیا نا بچہ کہ بابا کا بھی روزہ ہے، ماما کا بھی روزہ ہے، میری بہن کا بھی روزہ ہے، مجھے روزے کے لیے نہیں ہوا، وہ بابا کے پاس جاتا ہے اور اپنے بابا کو کہتا ہے کہ بابا آپ نے روزے کے لیے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا بہن کو کسی نے اٹھایا تھا، کہا ماں نے، کہا ماں سے پوچھو کہ آپ کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ماں کے پاس آیا،
ماں آپ نے روزے کے لیے بہن کو اٹھایا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا بیٹا گرمی ہے، تو چھوٹا ہے، جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، تجھے پیاس لگ جائے گی۔ کہا بہن بھی تو 9-10 سال کی میری طرح ہے، اس کو آپ نے روزہ رکھوا دیا، مجھے نہیں رکھوایا۔ تب ماں کہے گی اس کا جواب نہ میں دے سکتی ہوں نہ تیرا باپ دیتا ہے، اس کا جواب خدا دیتا ہے کہ خدا نے جس کو اپنی عبادت کے قابل سمجھا اس کو اسلام بنایا، اور جو اس قابل نہیں سمجھا اس کو کہا کھیل، ابھی مستیاں کر، ابھی 4-5 سال اور تو کھیلتا رہے۔ 9 سال کی بیٹی ہے، 10 سال کی بیٹی ہے، اس قابل ہے پروردگار کی نگاہ میں کہ خدا اپنی عبادت کے لیے اس کو منتخب کر لے۔ یہ بیٹا اور بیٹی کا مقام ہے، تو کون باعث فضیلت بنا اس جملے کو دیکھتے ہوئے؟ یقیناً وہ بیٹی جس کو خدا نے پہلے پسند کیا، اور پھر حکم ہوتا ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زیادہ مجمع ہو نا تو ضروری نہیں کہ پھر معصوم پہ صلوات پڑھی جائے، 2 بندے بھی بیٹھے ہوں گے نا تب بھی صلوات پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہے پروردگار، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے پروردگار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر سے جاؤ نا باہر، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدو، کچھ تحفہ لو، کوئی کھلونا لو، کچھ پھل فروٹ، کوئی بھی چیز لو، تو گھر آ کے سب سے پہلے وہ بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو، سب سے پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو، بعد میں بیٹے کو۔ ہمیں دیکھنا ہے نا کہ باعث فضیلت پروردگار نے کس کو بنایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے جہاں پر فرائض رکھے ہیں وہاں پر حقوق بھی رکھے ہیں، جہاں پر حقوق ہیں وہاں پر فرائض ہیں۔ فرائض بغیر حق کے نہیں ہیں، حق بغیر فرائض کے نہیں ہیں۔ اب ماں باپ کا کیا فرض ہے؟ ماں باپ کا فرض ہے اپنی اولاد پہ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کا بہترین سا نام رکھے، یعنی اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ حق رکھتی ہے کہ اس کے والدین اس کا سب سے پیارا نام تجویز کریں۔ جو اولاد کا حق ہے وہ ماں باپ کا فرض ہے، جو ماں باپ کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، یعنی کہ کوئی حق فرض کے بغیر اور کوئی فرض حق کے بغیر نہیں ہے۔ جتنے حقوق ہیں اتنے فرائض ہیں۔ اب یہاں پر جب بیٹی کو کہا گیا کہ جب بھی گھر آؤ تو سب سے پہلے جو لائے ہو، کوئی تحفہ، کوئی پھل، کوئی چیز، وہ سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ بیٹی کے ہاتھ پر رکھو، بعد میں بیٹے کو۔ اور میں سن رہا تھا ایک عالم دین سے، وہ بتا رہے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد پروردگار کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ وہ معصوم کا فرمان بیان کر رہے تھے کہ جس خاتون کو پروردگار پہلی اولاد بیٹی عطا کرے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ محترم ہے اس کے کہ جس کو خدا پہلی اولاد بیٹا عطا کرے۔ پہلی اولاد بیٹی، وہ دور، وہ زمانہ کہ جس دور میں، جس زمانے میں پتہ لگتا تھا نا لوگوں کو کہ ہمیں خدا نے بیٹی عطا کی ہے، اس کو وہ اپنے لیے ننگو آر سمجھتے تھے۔ جہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے، وہ جو بندہ جس نے وہ جناب سرور کائنات ہے جس کو پوچھا ہے نا کہ خدا کی رحمت بہت بڑی، ستاروں جتنے گناہ ہیں یا ریت کے ذرات جتنے گناہ ہیں، جب رسول خدا نے اس کو پوچھا نا تیرا گناہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ گیا تھا اور وہ سفر بہت طولانی تھا، 3-4 سال مجھے واپس آنے پر لگے۔ جب میں واپس آیا نا تو ہمارے صحن میں ایک 3-4 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ کہتا ہے میں نے سمجھا کہ یہ ہمسایوں کی ہوگی، تو میں اس کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی شام ڈھلی میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بچی کس کی ہے، یہ اپنے گھر نہیں جاتی۔
تو اس کی زوجہ کہتی ہے تجھے پتا ہے نا جب تو سفر پہ گیا تھا تو میری کیفیت ایسی تھی کہ میں ماں بننے والی تھی؟ تو کہتا ہے ہاں۔ کہا یہ خدا نے ہمیں ہی دی ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمیں ہی دی ہے۔ وہ جہت تھا والا ورڈ اس نے استعمال نہیں کیا، وہ میرے نکل گیا، یہ ہماری اولاد ہے، یہ بیٹی ہماری ہے۔ اب رات ہوئی، وہ شخص کہتا ہے یہ ماں بیٹی تو سو گئے، مجھے نیند نہ آئے۔ میں نے کہا میں کس منہ سے باہر نکلوں گا، کیا لوگوں کو بتاؤں گا؟ کہا میں نے رات کے پچھلے پہر ماں کے پہلو سے وہ بیٹی اٹھائی، دور لے گیا، ایک قبر بنائی، اس کے اندر بیٹی کو رکھا اور ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھا کیونکہ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی اور میں اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا۔ اب وہ جو سرکار فرما رہے تھے نا کہ تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس سرکار کی آنکھوں سے نا آنسو نکلنے لگے۔ غم والی بات ہے، دکھ والی بات ہے کہ ننھی سی بیٹی کو انسان زندہ دفن کر کے آ جائے، وہ پشیمان ہے، پوچھتا ہے کہ میں یہ عمل کر کے آیا تھا، یہ زمانہ جاہلیت کا میرا عمل ہے، تو یہ میں نے عمل کیا تھا۔ تو اس وقت جناب سرور کائنات فرماتے ہیں اٹھ جلدی سے میری محفل سے باہر چلا جا کہ تیرے عذاب کی وجہ سے کوئی اور عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی خطا، اتنا بڑا گناہ، اور اس دور میں جناب سرور کائنات نے بیٹی کا احترام کر کے بتایا، عزت کر کے بتائی، اور پروردگار نے اتنا شرف عطا کیا رسول خدا کی بیٹی کو کہ نسلیں جناب سرور کائنات بیٹی سے چلائی۔ اور وہ معاشرہ جو سنتا تھا کہ خدا نے بیٹی عطا کی ہے اور شرمندہ ہو کے سر جھکا کے ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، اس معاشرے نے دیکھا کہ جناب سرور کائنات کی بیٹی جب کام مل کے لیا ہے تو ساروں کے احترام کرتے جیسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اٹھ کے احترام کیا کرتے تھے، اور صرف احترام نہیں کرتے، جھک کے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ عورت کی عزت کیا ہے، بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ کیا ہم بھول گئے؟ یا وہ افراد جو کہتے ہیں کہ خاتون کو قید و بند میں ڈال دیا، انہوں نے جناب سرور کائنات کے فرمان کو فراموش کر دیا کہ جب جناب سرور کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، سرکار فرماتے ہیں تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد، سرکار آیا تیری ماں کا۔ پھر وہ پوچھتا ہے سرکار پھر اس کے بعد، پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیری ماں کا، اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے باپ کا۔ کہ 4 مرتبہ پوچھنے پر 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ تجھ پر تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ یہ بھی تو ماں بھی تو خاتون ہے، وہ بیٹی بھی تو خاتون ہے، بہن بھی تو خاتون ہے، کہ خدا نے اتنا عزت اور مقام اور اتنا شرف عطا کیا ہے کہ وہ انسان جو زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹی کا ہونا ننگو آر سمجھتا تھا، اس نے دیکھا کہ بیٹی کی فضیلت کتنی ہے، بیٹی کا اکرام کیا ہے، جناب سرور کائنات نے کر کے دکھایا۔ ایک خاتون کا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا شوہر کہیں سفر پہ گیا اور خاتون کو کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وہ سفر پہ چلا گیا اور خاتون کو خبر ملی کہ خاتون کے بابا جان کی طبیعت خراب ہے، ان کے والد کی طبیعت ناساز ہے۔ اب اس خاتون نے کیا کیا کہ شوہر تو اجازت دے کر نہیں گیا، نبی پاک بانی شریعت ہیں، حکم بتانے والے ہیں، احکام بتانے والے ہیں، مسائل کا حل بتانے والے ہیں، تو یہ ان کے پاس پیغام بھیجتی ہے کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، مجھے منع کر کے گیا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے نہ نکلنا، میرا باپ بیمار ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر سے نکل جاؤں؟
اپنے بابا کی عیادت کر رہا ہوں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کے شوہر نے منع کہنا میں اجازت نہیں دوں، شوہر نہ کیا میں اجازت نہیں سکتا، یار معصوم لوگ کے میں یہ سوال ہے کہ حکم ہے حاصل ہے یہ شوہر نہیں اور نہ کم اس کی لوری یا نہ مارے میرے پیچھے شوہر آگے بھی حل بھی نہ لیں گے، شوہر کو ہمیں خدا نہ ہے ملا سے سجدہ کیا اس لسانی کی کہتا کہ میں آتا ہوا ہوں یہ مٹی کا ہے میں سے فضیلت میں زیادہ ہوں، کیا فرشتہ کوئی ابلیس صحیح غلط کیا خیر جانوں کا میرے دوستوں کا میرے بھائیوں کا کہ میں افضل ہوں، یہ مٹی والا جو ہے یہ افضل نہیں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ یہ ٹھیک کہتا تھا یہ غلط کہتا تھا؟ غلط کہتا تھا، ٹھیک کہتا تو خدا نہ کہتا۔ اور وہ سجدہ کیا تھا؟ سجدے سے انکار کرنا اس کے لیے سے ذلت گیا، خدا حکم نہ ماننا سے ذلت بنا، خدا حکم نہ ماننا در حقیقت جو سجد نہیں تھا سجدے کا انکار نہیں حکم خدا کا انکار ہے۔ اب جو شوہر کہہ کر گیا ہے نا گھر میں رہنا ہے، در حقیقت یہ شوہر کا حکم نہیں یہ خدا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ اور جناب سرور کائنات کا حکم خدا کے حکم کے لیے ہے، کہا تیرا شوہر اجازت نہیں دے کر گیا اس لیے میں اجازت دے سکتا۔ پتہ بابا دنیا انتقال کر گئے، کہ پھر رسول خدا کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بابا کے جنازے میں شرکت کر لوں، ان کا آخری مرتبہ دیدار کر لوں، اجازت کر گیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں شوہر اجازت نہیں دے کر میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جیسے یہ پیغام اس خاتون تک پہنچا جبرائیل جناب کائنات طرف آیا اور پروردگار کی طرف سے سلام اور درود پیش کر کے پھر کہتا ہے یا رسول اللہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اس عورت کو پیغام دے دو کہ یہ جو تو نے حکم پروردگار کی رعایت کی ہے خدا تیرے گناہ معاف کر دیے، تیرے شوہر کے معاف دیے، تیرے باپ کے معاف کر دیے۔ اگر یہ خاتون اپنے باپ کے جنازے پہ چلی جاتی تو اس کے باپ کے گناہ معاف کیے جاتے، کوئی گارنٹی نہیں تھی، مگر حکم پروردگار کی رعایت کی ہے تو پروردگار نے اس باپ کے سب گناہ معاف کر دیے۔ کہ حکم پروردگار کی جو لوگ رعایت کرتے ہیں خدا ان کو بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بیٹی کا احترام جناب سرور کائنات نے ایک بیٹی ہو کر بھی اور دوسرا جناب سیدہ کا اکرام پروردگار کی طرف سے جو ایک حکم تھا جناب علی علیہ السلام بھی کرتے رہے ہیں اور جناب سرور کائنات بھی کرتے رہے کہ جس وقت سرور کائنات کو مدینے سے باہر جانا ہو تو سب سے آخر میں سیدہ کو ملتے تھے، اور جب باہر واپس اپنے شہر وطن آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کو ملتے تھے اور یہی کہتے تھے میں سب سے آخر جاتے ہوئے آ کر سب سے پہلے آپ کو لیے ملتا ہوں کہ آپ کی اور میری جوئی کا فاصلہ اور وقت کم سے کم ہو۔ اتنا عزیز ہیں جناب سیدہ کو جناب کائنات اور سرور کائنات میں سیدہ۔ بابا جناب سرور کائنات کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئے، والدہ بھی ست ہو گئی بچپنے میں، دادا چلے گئے۔ اب جناب سرور کائنات کو جو انس اور پیار اور محبت ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے دی، اور اس طریقے سے اپنے بابا کا خیال رکھا کہ جناب سرور کائنات کو یوں محسوس ہوا ہوگا کہ اگر میری ماں ہوتی تو میرا خیال ایسا رکھتی، میری ماں ہوتی تو میرا خیال ایسا ہی رکھتی۔ اس لیے جناب سیدہ کو ام ابیہا کہا کہ یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ جناب سیدہ کا
اتنا اکرام کیا جناب سرور کائنات نے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو ایک روایت میں 6 ماہ ہے، ایک روایت میں 9 ماہ ہے کہ مسلسل جناب سرور کائنات جناب سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ بھی ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات ہر روز جناب سیدہ کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، ان کی زیارت کے لیے، ان کو ملنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ تاریخ میں ہے، نہ جانے کیا وجہ بنی تھی